السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوست امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے. میری لاسٹ ویڈیو جس نے دیکھی ہوگی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹاپک کون سا ہے. سورہ آل عمران جو ہے آیت نمبر 104. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے, بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے. مطلب بھلائی کی طرف مطلب دین کی دعوت, ٹھیک ہے, کرنے والے, اور حکم دے کہ بھائی نیکی کرو. ٹھیک ہے, مطلب نیک کام کرو. مطلب فار ایگزامپل سود نہیں کھانا, دو نمبری نہیں کرنی, ملاوٹ نہیں کرنی, عورتوں کو کہنا ہے جی آپ پردہ کریں پلیز, یہ حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم آگے پہنچانا, یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا امپلیمنٹ کرے. اگر کسی بھائی بہن کو غصہ لگ رہا ہے تو لگتا ہے مجھے نہیں پتا, یہ حکم اللہ کا ہے. تو یہ حکم کنوے کرنے کا پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, انہوں نے اپنی زندگی میں کیا, اور پھر صحابہ کرام کی ذمہ داری رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو انہوں نے اس کو کنوے کیا. جب خلافت تھی اس وقت یہ تمام احکامات جو تھے اس وقت لوگ فالو کرتے تھے. مطلب آج کے دور میں جیسے میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں کہا ورلڈ آرڈر جو ہوتا ہے نا, آج کل جو ورلڈ آرڈر امریکہ کا چلتا ہے, یو کے کا چلتا ہے, ٹھیک ہے, اسلام کا ورلڈ آرڈر ابھی نہیں چلتا, کیونکہ اسلام تعداد میں تو زیادہ ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ ایک دور آئے گا تم کثرت سے ہوگے لیکن تمہیں جو ہے لوگ تمہارے اندر دین ایمان کی کمی ہوگی, اس طرح کے الفاظات ملتے ہیں. مجھے حدیث تھوڑی سی بھول رہی ہے. تو اب آج ہم دیکھ لیں کثرت سے ہیں, لیکن مجال ہے کہ ہم یہ سورہ آل عمران کے امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. بہت ساری صورتیں ہیں, پورا قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, اور پورا نظام آپ کو دنیا چلانے کا نظام جو ہے نا قرآن میں ملے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر تفسیر میں اگر سمجھنا چاہتے تو پھر احادیث مبارکہ جو ہے موجود ہیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے جو واقعات ہیں, جو انہوں نے کس کس موقع پہ آیتوں کو کیسے امپلیمنٹ کروایا اور کیسے کیا. اور پھر حضرت ابو بکر نے جب منکرین زکوٰۃ لوگ آگے تھے, ایک دو چند قبیلے جو تھے زکوٰۃ کے منکر ہو گئے, تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا. پھر سیدنا عمر کے دور میں جو ہے رومن اور پرشین جو ہے وہ دونوں جو ہے فتح ہو گئی تھی وہاں سے. اسلام بہت تیزی سے پھیلا حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ. تو اس کے بعد جو ہے عثمان کے دور میں بہت ریل پیل تھی, مال کی بہت ریل پیل تھی, لیکن اسی دور میں جو ہے فتنوں کا آغاز بھی ہو گیا تھا, کیونکہ ریل پیل جب مال کی ہوئی تو پھر کافی فتنے بھی داخل ہوئے. پھر حضرت علی کے دور میں جو ہے پھوٹ بھی پڑ گئی, آپس میں اختلافات بھی ہو گئے, اور پھر انفارچونیٹلی سیدنا علی مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ بھی دنیا سے کوچ کر گئے. اور پھر سیدنا حسن آئے 6 مہینے تک رہے, پھر اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے خلافت حضرت معاویہ کو دے دی. پھر انہوں نے آگے جو نظام چلایا, پھر کافی عرصے تک جو ہے اسلامی حکومتیں رہی ہیں, لیکن یہ تھا مال کی ریل پیل جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. پھر کرتے 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 ہم لوگوں میں بگاڑ آتا گیا. آج حالت یہ ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن آج ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. حتیٰ کہ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بھی کہہ دینا کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ لو, نماز فرض ہے, تو بیٹا کہے گا کہ بابا پڑھ لوں گا میں, ٹھیک ہے, یا جھوٹ بول دے گا ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا. باہر گھومے گا, دوستوں کے ساتھ پیسے خرچ کرے گا, غلط کاموں میں جائے گا, نامحرم لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہ حالت ہے, ایک باپ کی حالت ہے. تو پھر باقی لوگوں کی تو بات چھوڑ دیں, حکمرانوں کی تو بات ہی چھوڑ دینا. حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنا دنیاوی معاملہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, باقی وہ انہوں نے دین کو پس پش ڈال دیا ہے. اب سخت بات کرنے لگوں, اس کو ضرور سنیں گا. جو آیت ہے اس میں پہلا لفظ ہے کہ تم میں سے ایک, پہلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے. ٹھیک ہے, تو یہ ورلڈ آرڈر جو ہے نا امریکہ سے جو آتا ہے, جو یو کے اور فرانس, یہ تینوں مل کے بناتے ہیں. یہ 3 بڑی کنٹری ہیں دنیا کو رول جو کر رہی ہیں اس وقت. تو یہ جو ورلڈ آرڈر جاری کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ ایک جو آپ کے حکمران ہیں اور یا علماء کرام ہیں یہ بھلائی کی طرف بلا سکتے ہیں, لوگوں کو بلائیں, نماز کے لیے, روزوں کے لیے, حج کے لیے بلائیں, زکوٰۃ کے لیے بلائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں نو ٹینشن. ٹھیک ہے, اچھا جی نیکی کا حکم, جی نیکی کا حکم بھی دیں جی, کہیں لوگوں کو نماز پڑھا کریں جی, زکوٰۃ دیں, غریبوں کی مدد کریں, ٹھیک ہے, اپنا نماز پڑھیں, تہجد پڑھا کریں, فضائل سنایا کریں نمازوں کے, نفلی نمازوں کے, ٹھیک ہے, فضائل سنا رہے ہیں. لیکن جو اس میں تیسری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ برے کاموں سے روکے, اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. مطلب اس میں سے اس آیت کو آدھا جو اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں کو بیان کرتے ہیں, کچھ کو چھپاتے ہیں. تو یہ بیان کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے یا اس کا مفہوم بیان کر. سب کو پتہ ہے قرآن میں پوری آیت ہے, سب کھول کے پڑھ سکتے ہیں. کوئی آدھی آیت بھی بیان کرے گا نا اس کو تو لوگ قرآن کھول کے پڑھ لیں گے, وہ کہیں گے نہیں جی قرآن میں تو ابھی یہ بھی ہے. علی بھائی اکثر یہ انالیس کرتے ہیں نا, دکھاتے ہیں کہ جی آدھی آیت بتا دی آدھی. تو میں کہوں گا وہ علماء کرام جو بھی اسکرین پہ آ کے یا مناظروں میں آدھی آیت یا کسی کتاب میں لکھ دی یا کسی
سرچ پیپر میں لکھ دی آدھی آیت اور پھر اس کو بیان نہ کیا تو وہ چوری پکڑی جاتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں تو الحمدللہ محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کون لوگ ہیں جو, یہ میرا اپنا نظریہ, لیکن الحمدللہ آپ اس سے متفق, آپ اس کو ایگری کریں گے میرا جہاں تک خیال ہے. اب وہ کون لوگ ہیں جو آیتوں کو, کچھ آیتوں کو بیان کرتے ہیں, کچھ کو چھپاتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم سب ہیں. وہ ہم سب ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں. آج ہم بھلائی کی طرف بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو نیکی کاموں کا حکم بھی دیتے ہیں, لیکن ان نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف نہ دیں, امریکہ کو تکلیف نہ دیں, ٹھیک ہے, UK کو تکلیف نہ ہو, فرانس کو تکلیف نہ ہو, یا لبرلز کو تکلیف نہ ہو. ہم ان آیتوں کا حکم, ان نیکیوں کا حکم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور برائیوں سے بھی ہم انہی برائیوں سے روکتے ہیں جن کی تکلیف ان قوتوں کو نہیں ہوتی, عالمی قوتوں کو نہیں ہوتی. اسی کاموں سے ہم روکتے ہیں. جن کاموں سے ان کو تکلیف ہوتی نا, اس پہ ہم چوں بھی نہیں کرتے. نہیں یقین تو پوری دنیا کے نیوز چینل اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کے حالات دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اور مسلمان کیوں چپ ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ خود اس کو سوچیں, پریکٹیکلی دیکھیں, اس کو جج کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.